بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی بحث شروع تھی، ان میں سے نماز کے مفسدات کا بیان ہو چکا ہے۔ اب نماز کے غیر مفسدات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ غیر مفسدات یعنی وہ چیزیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اگر نماز کی حالت میں نمازی کی لکھی ہوئی چیز پر نظر پڑ جائے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ زبان سے اس کو پڑھ نہ لے۔ اگر پڑھ لیا تو نماز فاسد ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ نماز پڑھے کہ اس کے سامنے کوئی لکھائی شدہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ نمازی کی جب اس پر نظر پڑے گی تو اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایسی جگہ تلاش کر لے کہ جہاں کوئی لکھی شدہ چیز اس کو نظر نہ آئے۔ نمبر 2، اگر نمازی کے دانتوں میں کوئی چیز پنس چکی تھی، نماز کی حالت میں اس نے اس کو کھا لیا۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ آیا اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اگر اس معقولہ چیز کی مقدار رائی کے دانے سے کم ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اس کی مقدار رائی کے دانے سے زیادہ ہے تو نماز فاسد ہے۔ اسی طرح اگر نمازی نے اس پنسی ہوئی چیز کو زبان کے ذریعے سے منہ سے باہر نکال دیا اور ہاتھوں میں اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد دوبارہ اندر کیا اور کھا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ اس صورت میں وہ چیز رائی کے دانے سے کم بھی ہو، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر نمازی کے آگے سے انسان یا کتا یا گدھا وغیرہ گزر جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی سزا دے گا تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اس لیے گزرنے والے کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر وقت گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ موقع اور محل کو دیکھا جائے گا کہ نمازی گناہگار ہے یا گزرنے والا۔ اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، اور گزرنے والا ایسا ہے کہ اس کو کوئی ضروری کام درپیش ہے اور اس کے لیے سوائے نمازی کے آگے سے گزرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر گزرنے والا آگے سے گزر جائے تو اس صورت میں دونوں گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں کی مجبوری ہے اور شریعت کے اندر توسع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو آسان بنایا ہے، اس لیے دونوں گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ کھڑا ہے جو گزرنے کا راستہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے کوئی دوسری جگہ تھی کہ یہ وہاں کھڑا ہو جاتا، اور اس کے باوجود وہ راستے میں کھڑا ہے اور گزرنے والا آگے سے گزر گیا، باوجود اس کے کہ اس گزرنے والے کے لیے کوئی دوسرا راستہ تھا کہ وہ اس سے گزر جائے۔ اس صورت میں دونوں گناہگار ہیں کیونکہ دونوں نے بے احتیاطی کی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جو گزرنے کا راستہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی، اور گزرنے والا ایسا ہے کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو کہ جہاں سے وہ گزر جائے، اور گزرنے والا اگر آگے سے گزر گیا تو اس صورت میں نمازی گناہگار ہے کیونکہ بے احتیاطی نمازی کی طرف سے ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو، اور گزرنے والا ایسا ہو کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی اور اس کے باوجود نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو اس صورت میں
گزرنے والا گناہگار ہے، کیونکہ بے احتیاطی گزرنے والے کی طرف سے ہے۔ یہ صورت یاد رکھ کے کہ یہ اس وقت کہ جب گزرنے والے کا کوئی، یہ بات یاد رکھے کہ یہ صورتیں اس وقت ہیں کہ جب گزرنے والے کے لیے کوئی ضروری مسئلہ درپیش ہو اور اس کے لیے وہ کرنا ضروری ہو۔ اگر وہ لیٹ ہوگا پھر بعد میں اس کے لیے پریشانی بن جائے تو پھر وہ اس طرح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ضروری مسئلہ درپیش نہیں ہے تو پھر وہ انتظار کرے یہاں تک کہ نمازی نماز مکمل کر لے۔ اور نمازی کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ جہاں گزرنے کا راستہ ہو۔ نمبر 4، اگر نمازی کی نماز کی حالت میں کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ صرف نظر پڑ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ جو پہلی، دوسری اور چوتھی صورت بیان ہوئی ہے، اس صورت میں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کام کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اس کے بعد ان غیر مفسدات کا بیان کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ وہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔